تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا اسی آیت کی تفسیر میں فرمائی، ربنا ظلمنا انفسنا کی، یا من لا تضرہ الذنوب۔ نبی علیہ السلام خود یہ دعا مانگ رہے ہیں اور اصل میں ہمیں سکھا رہے ہیں، اے وہ ذات جس کو ہمارے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچا اور ہمیں بخش دینے سے جس کے خزانہ مغفرت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ولا تنقصہ المغفرہ، بخش دیں گے تو یا اللہ آپ کی مغفرت کے خزانے میں بحر ذخار میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور لہذا میرے گناہوں کو جو آپ کو کچھ مضر نہیں، کوئی نقصان دہ نہیں، معاف کر دیجئے، اور آپ کی مغفرت کا وہ خزانہ جو کبھی ختم ہوتا نہیں، اس کی وجہ سے ہمیں بخشش دے دیجئے۔ پس انفسانہ سے ہماری ندامت کو بڑھا دیا۔ یا من لا تضرہ الذنوب، مناجات مقبول میں یہ سب دعائیں قرآن و حدیث کی منقول ہیں، جو مناجات مقبول روزانہ پڑھے قرآن و حدیث کی تمام دعاؤں کا دور وہ ایک ہفتے میں کر لے گا، لیکن ہمارے یہاں ان سب چیزوں تک رسائی کی کوشش بھی نہیں کی جاتی۔ کم از کم جو کتابوں میں لکھی ہے وہاں دیکھ کے یاد کر لیں، دیکھ کے پڑھتے رہیں، چند دنوں میں یاد ہو جائے گی۔ یا من لا تضرہ الذنوب، عنوان کتنا اچھا ہے، اللہم نہیں فرمایا، یا من لا، اے وہ ذات، یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، اے وہ ذات جس کو ہمارے گناہوں کے معاف کرنے سے آپ کے دریائے کرم میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ فاغفر لی ما لا یضرک، بس آپ اس چیز کو معاف کر دیجئے جس سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ وہب لی ما لا ینقصک، اور وہ چیز عطا فرما دیجئے جس سے آپ کو کوئی نقص آپ کے خزانے میں پیدا نہیں ہوتا۔ تو پس انفسانہ اور بڑھا دیا، گناہ تم نے اپنا ہی نقصان کیا ہے، لہذا اب کہو وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم کہاں جائیں گے، ہمارا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے آپ کے در کے سوا، اور کوئی دروازہ بھی نہیں ہے۔ شاعر، عربی کے شاعر کہتے ہیں وَإِن كَانَ لَا يَرْجُوكَ إِلَّا مُحْسِنٌ وَإِن كَانَ لَا يَرْجُوكَ إِلَّا مُحْسِنٌ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَرْجُو وَيَدْعُو مُجْرِمُ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُو وَيَرْجُو الْمُجْرِمُ، اگر نیکوکار ہی آپ سے امید رکھیں تو کون وہ ذات ہے جس سے مجرم اور گناہ گار لوگ معافی مانگیں۔ حاجی صاحب نے اس کا بہترین ترجمہ کیا ہے، امداد اللہ مہاجر مکی رحم اللہ تعالی نے، نہ بخشے سوا نیک کاروں کے گر تو، کہاں جائے بندہ گناہ گار تیرا۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، آپ کے دربار میں حاضر ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اس کے بعد وہ ترحمنا کا مزہ لوٹو، پہلے تو انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، پھر ترحمنا بھی ہے۔ ہر دعا کے بعد صرف مغفرت نہیں ہے، مغفرت کے بعد رحمت بھی ہے، کیونکہ صرف مغفرت کافی نہیں ہوتی، رحمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ترحمنا کا مزہ لوٹو کہ مغفرت کے بعد سزا سے تو بچ گئے، لیکن سزا سے بچنا کافی نہیں، ہم آپ کی رحمتوں کے بھی محتاج ہیں، ہم پر عنایات بھی کیجیے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ جاؤ معاف کر دیا، لیکن خبردار اب کبھی میرے سامنے نہ آنا، تو تغفر لنا اس کا ہو گیا، لیکن ترحمنا نہیں ہوا، کیونکہ اس نے تو آگے کے لیے دروازہ بند کر دیا۔ ترحمنا کہلا کر اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا کہ تم میری عنایات کے بھی محتاج ہو، اگر میں خالی تمہاری سزا معاف کر دوں لیکن اپنی رحمتوں سے محروم رکھوں گا تو تمہارا کام نہیں بنے گا۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ پوشیدہ ہیں یہ رحمت، اور جتنی جگہ بھی آدمی رحمت کی دعا مانگتا ہے، بہت اکثر دعاؤں میں من لدن کا رحمہ، ہر جگہ دعاؤں میں رحمت کا ذکر ہے۔ تو گناہوں کے اندر رحمت کے نام کے اندر 4 نعمتیں پوشیدہ ہیں۔ نمبر 1، گناہوں کی وجہ سے ہماری توفیق طاعت کم ہو گئی تھی۔ جب آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، بعض دفعہ بیٹھے ہیں لیپ ٹاپ پہ، نماز نکل گئی، بدنگاہی کی وجہ سے وضو قائم نہیں رہا، بہت سارے گناہ۔ آج کے بہت نوجوانوں کا اکثر مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ بدنگاہی اور شہوانی گناہ کی وجہ سے وہ ان کا وضو قائم نہیں رہتا، بعض دفعہ غسل بھی ان کا واجب رہتا ہے، اتنی زیادہ کثرت کے ساتھ ان گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں ان چیزوں سے دور رہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی تھوڑا کرے اور تھوڑا چھوڑ دے، پھر تھوڑے میں چھوڑتا نہیں ہے نوجوان، وہ چاہتا ہے پوری منزل تک جائے۔
پھر اس کی جوانی بھی ضائع ہوتی ہے اور نمازیں بھی ضائع ہوتی ہیں. صرف اس میں آخرت ہی کا نقصان نہیں ہے، دنیا کا نقصان بھی ہے. پھر ایسے لوگوں کو گھریلو زندگی میں مزہ نہیں آتا، بلکہ وہ انہی سب چکروں میں پڑے رہتے ہیں جو بدنگاہی کے مریض ہوتے ہیں. ہمارے شیخ فرماتے تھے جو باہر سے کھانا کھا کے آئے ہوٹل سے، اس کو گھر کا کھانا کہاں اچھا لگے گا. لہذا جو باہر سے بدنگاہی کر کے آتا ہے اس کو اپنی بیوی بھی اچھی نہیں لگتی، اور جو بدنگاہی سے بچتا ہے بیوی جیسی تیسی بھی ہے، جب بھوکا آدمی گھر پہ آتا ہے تو کھانا اس کو اچھا لگتا ہے. اسی طرح جب آدمی نظر کی خوب حفاظت کرتا ہے تو بیوی سے محبت بڑھ جاتی ہے، اور بیوی سے محبت کرنا عین سنت ہے. نبی علیہ السلام ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور اپنی ازواج مطہرات سے محبت فرماتے تھے اور ان کے ناز اٹھاتے تھے. پتہ چلا بیوی کی محبت سنت ہے، اور غیر محرم سے محبت کرنا، اس سے بات کرنا، آپا آپا کہہ کے اس کا پاپا کھانا، یہ ناجائز ہے. آج غیروں سے تو محبت چل رہی ہے اور اپنی بیوی پہ مہربانی نہیں کرتے، جبکہ اپنی بیوی سے محبت کرنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی سفارش ہے، وعاشروہن بالمعروف، میری یہ بندیاں ہیں ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ. ہمارے شیخ فرماتے تھے اگر کوئی گورنر کہہ دے وزیر اعلیٰ کی یہ میری جو تمہارے گھر میں جو تمہاری بیوی ہے نا میری بیٹی نہیں ہے، میری بیٹی کی سہیلی ہے یا کزن ہے، ذرا خیال رکھنا، تو کتنا خیال رکھے گا آدمی. پٹائی تو دور کی بات، مٹھائی کھلائے گا، ہر وقت خیال رکھے گا. تو جو وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کا پیدا کرنے والا ہے وہ قرآن میں سفارش کر رہا ہے، اسی نے بنایا ہے، عورتوں کی ساخت کو کمزور بنایا، پھر مردوں سے سفارش کر دی کہ دیکھو ہم نے کمزور بنایا. بچوں کی طرح باتوں میں ضد کرنے لگتی ہیں، بیکار باتیں کرنے لگتی ہیں، یہ چاہیے وہ چاہیے، تو اس میں تم غصے میں مت آنا، تم بردباری کا مظاہرہ کرنا. مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے بردباری رکھی ہے، مرد بھی اگر ویسے ہی غصے میں آ جائے تو عورت تو ناقص العقل ہے، مرد بھی ناقص ہو جاتا ہے، دونوں ناقص مل کے پھر نقص پیدا ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. لہذا مردوں کو اللہ تعالیٰ نے سفارش فرمائی وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، ان کی خطائیں معاف کرو، خطائیں معاف کرو جس طرح ہم چاہتے ہیں. جو بھی بیٹی والا ہے وہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی جس داماد کے پاس ہے اگر کوئی خطا ہو جائے اس کو معاف کر دے، کھانے میں نمک تیز ہو تو پٹائی نہ لگائے بلکہ معاف کر دے، اور بھی کوئی کام ایسا ہو تو معاف کر دے. اپنی بیٹی کے لیے ہی چاہتے ہیں. آج کل یہ دوہرا معیار ہمارے معاشرے میں بھی ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے چاہتی ہیں کہ وہ جیسے ہی اس کو ولادت کا مسئلہ شروع ہوا آرام کرے، اور بہو کے ساتھ یہی مسئلہ ہو یا تو کیا ابھی سے تو کیا 9 مہینے آرام کرتی رہے گی. اسی لیے اس طرح ہوتا ہے. اس کو الٹا اس کو جو وہ اگر اپنے گھر جائے، بہو اپنے گھر جائے، جب دیکھو اس کو اپنے گھر کی فکر رہتی، اور بیٹی جب دیکھو اپنے گھر میں آ کے رہتی ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں ہوتا. بیٹی چاہے جتنے بھی رہے، تو بیٹی اور بہو میں فرق کرنا دلیل ہے کہ یہ یعنی اس کو اپنی بیٹی نہیں سمجھتی اور اس کو انسان نہیں سمجھتی. جس طرح یہ خواتین اپنی بیٹیوں کو آرام دیتی ہیں ایسے وقت میں یا کسی بھی وقت، وہ چاہتی ہیں میں کھانا بنا لوں میری بیٹی آرام کرے، اور تو اسی طرح بہو کے لیے بھی چاہنا چاہیے. خیر خواہی ٹھیک ہے کبھی وہ کر لے کبھی، لیکن بہو کو خادمہ سمجھتی، وہ جو کل تک بھانجی بھتیجی ہوتی ہے جب وہ گھر میں آتی ہے اس کو خادمہ سمجھ لیا جاتا ہے. یہ تو اٹھتی نہیں، اٹھ کے کھانا پکاؤ، طبیعت تو جب دیکھو نخرے ہیں، طبیعت خراب، دوسرے کی بیٹی ہے بہو ہے تو نخرے ہیں، اور اپنی بیٹی ہے تو صحیح بھی ہے تو چلو آرام کرنے دو، کوئی بات نہیں ہم کام کر لیتے. یہ دوہرا معیار ہے. یہ ہمارے دوست کی شادی ہوئی، اس نے بھی بتایا، عام طور پہ ہم سنتے رہتے ہیں گھروں میں، یہ دوہرا معیار ہے. ایک جگہ شادی ہوئی تو کہنے لگے انہوں نے کہا صرف اتنا کہا کہ بھئی ہماری بہنیں چلی گئی ہیں، اماں بوڑھی ہو رہی ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں بھائی کی شادی جلدی کر دیں. تو جو ان کا بھائی تھا لڑکی کا، اس نے مجھ سے کہا اس کا مطلب ہے یہ دلہن اور بہو بنا کے نہیں خادمہ بنا کے لے جانا چاہتے، کیونکہ اب کوئی کام کرنے والا نہیں رہا، ان کو کام والی چاہیے. بات یہی ہوتی ہے اکثر، لیکن یہ طریقہ غلط ہے. پھر جب انہی کے ساتھ ایسا ہوا تو اب دوسری کی بیٹی کو انہوں نے خادمہ بنا لیا. یہ دوہرا معیار ہمارے اندر ہے، بلکہ انسانیت کا معیار یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ رحم اور ترحم اور شفقت کا معاملہ کیا جائے اور اس کو اپنا سمجھا جائے. اکثر میں مستورات کے بیانات میں یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ بہو کو چاہیے کہ اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھے، اگر وہ کچھ بول بھی دے تو اس کو برداشت کرے، اور ماں
ساس کو چاہیے کہ وہ بہو کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھے. یہاں معاملہ کا دوہرا معیار ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے لڑائی جھگڑے گھروں میں ہوتے ہیں اور مرد بھی پھر بعد میں اسی طرح سائڈ لیتے ہیں. مرد کو چاہیے وہ باری کے ساتھ دیکھ کے حق کی طرف فیصلہ کرے, صرف بیوی کے دباؤ میں فیصلہ نہ کرے, بلکہ حق اب کیا ہے, ایک دلہن آئی ہے, ایسا ہوتا رہا ہے دیندار گھرانوں میں, 4 بھائی ہیں اس کے, ایک کی شادی ہوئی, سب کی روٹی وہ بنائے گی. یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ 8 10 12 15 روٹیاں, جوان ہے 3 روٹی کھاتے ہیں, 12 روٹی ایک لڑکی بنائے گی. یہ گناہ ہے, اتنا ظلم. یہ ہمارے حضرت والا کے خلیفہ ہیں اور وہ ماشاءاللہ عالم بھی ہیں. ان کی وہ کہتے ہیں بس میں اپنی بیوی سے کہتے ہیں میری روٹی تم بناؤ, اور ابھی شادی ہوئی ہے, کچھ عرصہ نہیں ہوا زیادہ وہ اپنے شوہر کی بناتی ہے روٹی جو اس کی بیوی ہے, یعنی بہو جو ہے صرف شوہر کی روٹی بناتی ہے, اور ان کی اپنی بھی وہ بھی دیندار ہے کیونکہ وہ اپنے شوہر کی بناتی. حالانکہ یہ کوئی حرج نہیں, اگر وہ 2 کی جگہ 4 بنا لے تو گناہ نہیں ہے, لیکن یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ اس کے ذمے سارے گھر والوں کو کیا لوڈ مت ڈالو کہ بس جو کام بھی کرے, کپڑے بھی وہی لگائے گی, جب تک کل تک تو خود دھوتے تھے, اب کپڑے بھی. یہاں تک ہوا مجھے فون آیا جو تعلق والی خاتون ہے کہ میرے دیور کا کپڑا میرے پاس آ گیا ہے کہ اس کو استری کرو. میں نے کہا واپس کر دو, دیور کے کپڑے پہ استری کرنا اخلاقاً بھی صحیح نہیں ہے, شرعاً تو صحیح نہیں ہے کہ تم اس کی خادمہ نہیں ہو. شوہر کے کپڑے پہ کر دیا تو ٹھیک ہے, نہ کرے تو حضرت فرماتے ڈرائی کلینر سے کرا لو جا کے. بیویوں کو نوکرانی مت سمجھو, لیکن کہیں نوکرانی سمجھا جاتا ہے اور کہیں جو ہے رانی اتنا سمجھا جاتا ہے کہ سر پہ چڑھا لیا. اعتدال نہیں ہے ہمارے معاشرے, کہیں اتنا سر پہ چڑھا لیا کہ نہ جہاد نہ تبلیغ نہ دعوت کچھ بھی نہیں ہے, بس گھر میں پڑے ہوئے اس کے حکم کے مطابق چلنا. اور کہیں ایسا ہے کہ اس کو پاؤں کی جوتی بنا کے رکھ, دونوں صحیح نہیں ہے. اعتدال کا راستہ یہ کہ دین پر چلے اور دین کے احکامات کو دیکھے اور دین کو گھر میں نافذ کرے, اخلاقیات میں بھی دین کو لائے. تو یہ چیزیں اب اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے پتہ چلتی ہیں. جب حضرت والا نے یہ بیانات سب ہمارے شیخ کے ملفوظات ہیں, افریقہ میں جا کے کیے, وہاں کے مولویوں نے کہا کہ حضرت ہمیں تو اس طرف توجہ نہیں تھی, ہم تو واقعی اپنی بیویوں کو ہم نے نوکرانی سمجھا ہوا تھا. پھر ایسا ہوا کہ وہ لوگ جا کے حضرت فرمایا جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ معافیاں مانگے. وہ معافی مانگے, ایسے نہیں کہ ہاتھ جوڑ کے اچھا بھائی جو بھی وہ اونچ نیچ ہوئی ہماری زندگی میں, ہمیں تم نے برا بھلا کہا, جو بھی ظلم کیا ہمیں معاف کر دو. اب وہ معافی مانگ رہے ہیں. تو ایک شوہر اس نے جا کے معافی مانگی اور اس کو چلے پہ بھی جانا تھا تبلیغ میں. تو اس کا فون آیا, ہمارے حضرت تعالیٰ کے جو خلیفہ ہیں ساؤتھ افریقہ میں مولانا عبدالحمید صاحب, تبلیغ میں بھی جڑتے ہیں, خانقاہ میں حضرت مولانا زکریا صاحب سے پہلے تعلق تھا, پھر ہمارے شیخ سے تعلق ہوا. تو ان کے گھر میں ان کی اہلیہ کو فون آیا کہ میرا شوہر جا رہا ہے تبلیغ میں, پہلے تو کبھی معافی نہیں مانگی, اب یہ معافی مانگ کے جا رہا ہے. یعنی عورتیں ڈر جاتی ہیں, معافی مانگ کے جا رہا ہے, پتہ نہیں واپس آئے گا یا نہیں آئے گا, اس وجہ سے فون کیا. تو ان کی اہلیہ سمجھ گئی, کہنے ارے پاکستان سے ایک پیر صاحب آئے ہوئے ہیں, آج کل سب مرد اپنی عورتوں سے جا کے معافیاں سب شوہر جو ہیں اپنی عورتوں سے جا کے معافیاں مانگ رہے ہیں. انہوں نے ایسا بیان کیا ہے کہ ان کے دل نرم ہو گئے, پھر ان کو صبر آیا, ورنہ یہ جہاد میں شہید ہونے جا رہا ہے, کہاں جا رہا ہے. تو یہ ایسی نہیں, واقعی حضرت والا ہمارے فرماتے تھے اگر ظلم کیا ہے بعد پٹائی تک کرتے ہیں اور پھر معافی تک نہیں مانگتے, فرمایا یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے. ہر ظالم جو ہے مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. لہذا یہاں جس پر بھی ظلم ہوا ہے اس سے آدمی کو چاہیے معافی مانگ لے اور رجوع کر لے, ورنہ ظلم جو ہے قیامت کے دن اندھیر ہوگا. اور اپنی وہاں پر کیونکہ روپیہ پیسہ تو ہوگا نہیں, اپنی نمازیں دینی پڑیں گی اس کو اور اپنے اعمال صالحہ دینے پڑیں گے. لہذا پہلے ہی کم ہے, اس پر سے کسی کو دینا پڑے تو کتنی پریشانی کی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے تمام معاملات درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.